ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ مولانا کہہ کر پکارنے کا کیا حکم ہے؟ مولانا کہہ کر پکارنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں مولانا عالم دین کو کہہ کر کے پکارا جاتا ہے، تو یہ ایک عادت بھی ہے اور شرعی ناحیے سے اس میں کوئی قباحت نہیں پائی جاتی. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقل احدكم اطعم ربک وذ ربک وليقل سیدی و مولایا، کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو وضو کراؤ، مراد یعنی اپنے مالک کو، اپنے آقا کو، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کہے سیدی و مولایا، میرے مالک اور میرے آقا. تو سید کہنا صحیح ہے، مولا کہنا صحیح ہے، مولایا میرے مولا اور مولانا میرے مولانا. تو اس طرح سے جب ایک مالک کو کہا جا سکتا ہے سید اور مولا، تو عالم دین کو اگر اصطلاح ہے اور کہا جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں، کہا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار کے ایک آدمی وفات پا گئے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر فلاں ڈاکٹر کو دکھاتے تو ٹھیک ہو جاتا. کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ علاج کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ڈاکٹروں میں جو اسپیشلسٹ ہیں کسی بیماری کے، ایسے ڈاکٹر سے علاج کرائیں تاکہ تشخیص صحیح طریقے سے ہو سکے. ورنہ ڈاکٹر شفا دینے والا نہیں ہے. اچھا علاج بھی چلا، دوائیں ٹھیک لکھی گئیں، لیکن اگر موت لکھی ہوئی ہو تو موت ہو ہی جاتی ہے. اور شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی بیان فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. جب موت ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس موت کو کوئی ڈاکٹر ٹال نہیں سکتا ہے، اس لیے پہلے تدبیر کرنی چاہیے. اگر موت ہو چکی تو اس کے بعد اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، یا زندگی کے کسی بھی معاملے میں پریشانی کے بعد میں اس طرح کے الفاظ کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ غلط ہے. اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر ایسا نہیں کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، تو اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کہ اگر کوئی چیز تم کو پہنچ جاتی ہے تو یہ مت کہو کہ اگر میں نے ایسا ویسا کیا ہوتا تو ایسا ویسا ہوتا، لیکن کہو کہ اللہ نے لکھا تھا اور ہوا، قدر اللہ وما شاء فعل. ایسے ہی کہنا چاہیے، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جیسا لکھا تھا ویسا ہی ہوا. کیونکہ فإن لو تفتح عمل الشیطان، کیونکہ لو اگر کا لفظ یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے، لہذا اللہ کے فیصلے سے ہمیں راضی رہنا چاہیے اور اگر مگر کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. اللہ نے موت لکھی تھی، موت واقع ہوئی، کوئی ڈاکٹر کسی کو بچاتا نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے علاج کو شرعی سبب بتایا ہے، لہذا علاج کرنے کی انتھک کوشش کرنی چاہیے، لیکن علاج کو ہی سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ کی تقدیر غالب آ گئی تو اللہ کے فیصلے سے ایک آدمی کو راضی رہنا چاہیے. احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ کس دن میں نکاح کی تاریخ طے کرنی چاہیے؟ سال میں کسی بھی دن نکاح کیا جا سکتا ہے، شادی کی جا سکتی ہے. شادی کے لیے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی دن افضل اور بہتر ہوتا ہے. سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا عدوى ولا طیارہ، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور نہ ہی بدفعلی کی کوئی حقیقت ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں،
تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال فأی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت احظى عنده منی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں شادی کی اور شوال میں ہی میری رخصتی ہوئی۔ اب بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں محبوب کون تھی؟ مراد لے رہی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ قریب تھی اور میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، تو آخر میں منحوس نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ کس دن میں شادی کرنا بہتر نہیں ہے، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوا کرتی تھی بعد میں کہ شوال کے مہینے میں ہی ان کے گھر کی لڑکیوں کی شادی کی جائے، کیونکہ شوال کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ تو آج بھی اگر کسی دن کو، کسی مہینے کو، سال کے کسی حصے کو منحوس سمجھا جاتا ہے تو وہ غلط ہے، اور اس دن میں شادی کرنے کی پوری گنجائش ہے، بلکہ کرنی بھی چاہیے۔ عاقل صاحب نے پوچھا ہے کہ کویت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرن کہتے ہیں، جبکہ ہندوستان میں عام طور پر لوگ کوئی احسان دیکھ کر جزاک اللہ کہتے ہیں۔ جب ہم کسی انسان پر احسان کرتے ہیں، کوئی اس کے بھلا کا معاملہ کرتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ جزاک اللہ خیرن کہے، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے۔ اگر کسی نے جزاک اللہ کہا ہے تو ہم اس کی نیت پر حملہ نہ کریں، اس نے ہمیں اچھے بدلے کی ہی دعا دی ہے۔ البتہ خیرن کا اضافہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کہیں جزاک اللہ، اللہ تجھے بدلہ دے، تو اس کے اندر اچھے بدلہ کی بھی گنجائش ہے اور برے بدلہ کی بھی گنجائش ہے، یعنی بد دعا کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم جزاک اللہ خیرن استعمال کریں مکمل طریقے سے کہ کسی کو غلط فہمی بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اور وہ جزاک اللہ خیرن کہتا ہے تو فقد ابلغ فی الثناء، تو اس نے اپنے محسن کی پورے طور پر تعریف کی۔ تو جزاک اللہ خیرن کہنا بہت ہی بڑی بات ہے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ میں احسان کا معاملہ کرتا ہے تو ہمیں جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم مجھ پر حرام ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم مجھ پر حرام ہو تو اس کی نیت کو دیکھا جائے گا، اس نے ارادہ کیا کیا یہ لفظ بول کر کے۔ اگر ارادہ طلاق کا کیا ہے تو طلاق واقع ہوگی، اگر ارادہ ظہار کا کیا ہے تو ظہار ہو جائے گا، اور اگر ارادہ قسم کا ہے تو قسم ہوگا، اور ہر حالت میں قسم تو ہوگا ہی۔ تو تفصیل یہ ہے کہ اگر ارادہ اس نے قسم کا کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ غلام آزاد کرے، یا 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائے، اور غلام آزاد کرنے کا تصور نہیں ہے تو 10 مسکین کو یا تو وہ کھانا کھلائے گا یا کپڑا پہنائے گا۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ 3 روزے رکھیں۔ اگر اس نے طلاق کی نیت کی تھی تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور ظہار کا ارادہ کیا تھا تو اس کو چاہیے کہ غلام آزاد کرے، اور غلام آزاد کرنے کا تصور نہیں ہے تو 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھے۔ اس میں آپشن بھی نہیں ہے، 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھے، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تب۔ اگر 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، تب وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا، 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اگر طلاق کا بھی ارادہ نہیں کیا اس نے، ظہار کا بھی ارادہ نہیں کیا، تو ہر حالت میں اس کو قسم کا کفارہ دینا ہی ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تم مجھ پر حرام ہو۔ اگر طلاق کا ارادہ نہیں کیا، ظہار کا ارادہ نہیں کیا، اور ظہار کیا ہے کہ ایک آدمی
اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تم میری ماں کے جیسے ہو، تم میری بہن کے جیسے ہو، تم مجھ پر حرام ہو، تو اگر دہار کا ارادہ کیا تھا تو دہار مراد، طلاق کا ارادہ کیا تھا طلاق مراد ہوگی، اگر کچھ بھی ارادہ نہیں کیا تھا تو قسم کا کفارہ اس کو دینا ہوگا کہ وہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے یا کپڑا پہنائے یا 3 روزے رکھے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ تسبیح کے دانوں پر کیا تسبیح گنی جا سکتی ہے؟ تسبیح گننے کے حوالے سے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہاتھ پر تسبیح گنے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، واقدنا بالانامل فإنہن مسئولات مستنطقات، کہ اے عورتوں اپنی انگلیوں پر تسبیح گنا کرو، کیونکہ انگلیاں پوچھی جانے والی ہیں اور یہ بات کرنے والی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سب سے بہتر طریقہ بتایا، اور عورتوں میں بھولنے کی عام عادت ہوتی ہے، خاص طور پر عورتیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح انگلی پر گننے کو ترجیح دیا، اس لیے تسبیح انگلی پر گننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان انگلیوں سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور انگلیاں بات کرنے والی ہیں۔ انگلیاں کیسے بات کریں گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بات کرنے کی صلاحیت دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، فَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر ڈال دیں گے، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کی پیر گواہی دیں گے ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے اعضاء و جوارح کو زبان دے دے گا، اور وہ ہمارے لیے بات کریں گے یا ہمارے خلاف بات کریں گے۔ آج اپنے جن اعضاء کو اپنا سمجھ رہے ہیں، اگر ہم نے ان اعضاء کا صحیح استعمال نہیں کیا تو وہ اعضاء ہمارے نہیں رہیں گے بلکہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ برکیف تسبیح کے دانوں پر تسبیح گننا بہتر نہیں ہے، تسبیح انگلی پر گننا بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رہنمائی کی تھی۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں عادت ہے کہ بیج کے لیے 2 کلو گیہوں دے کر 1 کلو گیہوں بدلتے ہیں، کیونکہ بیج کا گیہوں سب کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو طریقہ ہے یہ سودی طریقہ ہے، اور اس طریقہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ گیہوں کے بدلے اگر لے رہے ہیں تو لینے کی گنجائش ہے، لیکن اس میں برابری ہونی چاہیے۔ اگرچہ آپ کا گیہوں نیا ہے اور دینے والے کا گیہوں پرانا ہے یا وہ بیج کا گیہوں ہے، پھر بھی برابری ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی بازار گئے، 2 کیجی ردی کھجور لے کر کے گئے، اور 1 کلو بہتر کھجور لے کر کے آئے اس کے بدلے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مارکیٹ گیا تھا، 2 کلو کھجور دے کر کے 1 کلو اچھی کھجور لے کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اوہ عین الربا، یہ تو سراسر سود ہے۔ ہاں، اگر ایسا کیے ہوتے صحابی کہ 2 کلو کھجور کو بیچ دیے ہوتے اور پیسہ لینے کے بعد پھر اس سے اچھی کھجور خریدے ہوتے تو اس بات کی گنجائش تھی، لیکن ردی کھجور 2 کلو دے کر کے 1 کلو اچھی کھجور لینا، یہ اس میں سود کی آمیزش آ جاتی ہے، لہذا یہ غلط ہے۔ خود صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونا سونا کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گیہوں گیہوں کے بدلے، جو جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، نمک نمک کے بدلے، ایک جیسے ہی ہونا چاہیے اور برابر برابر ہونا چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ اگر کمی اور بیشی ہوئی تو
یہ سود ہو جائے گا۔ ہاں اگر جنس میں اختلاف ہو، جیسے سونا چاندی سے بدل رہے ہیں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، جو اور گیہوں سے بدل رہے ہیں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کھجور نمک سے چینج کر رہے ہیں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن سونا سونا سے، چاندی چاندی سے، گیہوں گیہوں سے، جو جو سے، کھجور کھجور سے، نمک نمک سے بدل رہے ہیں تو برابری برابری ہونی چاہیے، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس انداز میں اگر آپ کے ہاں رائج ہے کہ بیچ کے لیے 2 کلو گیہوں دے کر کے 1 کلو گیہوں لیتے ہیں تو یہ بھی سودی سسٹم میں آتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر قرض لوٹاتے وقت کچھ زیادہ دے دیا تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر قرض کی ادائیگی کے وقت ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی تھی کہ ادائیگی کے وقت زیادہ دیں گے، اور عرف میں بھی ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے کہ جب قرض کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ زیادہ دیتے ہیں، جب قرض ادا کرنے والے نے قرض ادا کیا اور اپنے اختیار سے کچھ زیادہ دے دیا تو اس کو ہم سود نہیں کہیں گے بلکہ ہم تحفہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کی گنجائش پائی جاتی ہے بشرطے کہ پہلے سے آپس میں زیادتی کا معاملہ طے نہ ہوا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے ایک اونٹ قرض پر لیا تھا، چھوٹی عمر کا اونٹ تھا۔ جب صدقہ کے اونٹ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اونٹوں میں دیکھو ایک چھوٹی عمر کا اونٹ لے کر کے آؤ اور فلاں کو دے دو۔ چنانچہ ابو رافع گئے، دیکھا تو سارے اونٹ بڑی عمر کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہی میں سے ایک اونٹ لے کر کے آؤ اور اسے دے دو۔ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً، انہوں نے جو ادائیگی کی ہے تو بہتر لوگ وہ ہیں جو اچھے طریقے سے ادائیگی کریں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی آدمی ہم سے معاملہ کرتا ہے اور ہم کو قرض دیتا ہے اور ادائیگی کا وقت آتا ہے، اس کے ساتھ زیادہ ادا کرنے کا کچھ معاملہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو کچھ زیادہ دے دیتے ہیں تو اس کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ اگر شرط کر کے دے رہے ہیں تو یہ سود ہو جائے گا۔ زکریا صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے بیچ بٹوارا ہوا ہے تو بڑے بھائی نے کچھ زمین زیادہ لے لی ہے اور بہنوں کو بھی حصہ نہیں دیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کے بڑے بھائی نے وہ زمین اپنی کمائی سے خریدی تھی، اگرچہ باپ کے نام زمین کر دی گئی ہو کیونکہ وہ بڑے بھائی تھے، اور عام طور پر بڑے بھائی جب کماتے ہیں تو اپنی ساری کمائی باپ کو دے دیتے ہیں، اگر ایسا کچھ ہوا تھا اور بڑے بھائی نے وہ زمین اپنے نام کرا لی ہے تو برکیف ان کو اختیار ہے کیونکہ کمائی ان کی تھی، آپ کے والد صاحب کی کمائی نہیں تھی۔ اگر آپ کے بڑے بھائی نے والد صاحب کی جائیداد میں سے، والد صاحب کی اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ زیادہ لے لیا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يطوقه يوم القیامت من 7 ارضین، کہ اگر کسی نے ظلمن زمین میں سے ایک بالشت بھی غصب کر لیا تو کل قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ زمینیں بھی 7 تہ ہیں، 7 تہ زمین کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا اگر اس نے ایک بالشت بھی زمین غصب کی ہوگی تو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں سے زیادہ لے لے۔ ہاں اگر کوئی بھائی کمزور ہے مالی اعتبار سے اور سارے بھائیوں اور بہنوں کا اتفاق ہے کہ فلاں نہایت ہی کمزور ہے، اس کو کچھ زیادہ دے دیتے ہیں تو اس بات کی گنجائش ضرور پائی جاتی ہے لیکن آپس کے اتفاق سے۔ تیسری بات اس سوال کے اندر یہ ہے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے، اور یہ عجیب ظاہرہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں کہ بھائی تو آپس میں جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں لیکن بہنوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں۔ یہ نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ بھائیوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مردوں کا حق رکھا ہے وراثت میں، ویسے ہی عورتوں کا بھی حق رکھا ہے۔
اور یہ بہانے نہیں چلتے کہ ان کی شادی میں خرچ ہوئے تھے، یہ بہانے نہیں چلتے کہ ان کو اور بھی ہم نے شادی کے وقت میں دیے تھے، اس طرح کے بہانے نہیں چلتے، بلکہ ان کا حق وراثت میں آتا ہے تو ان کا حق نکالنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی نہیں چلتا کہ ایک بہن کہتی ہے کہ میں نہیں لیتی، یہ سماج سے مجبور ہو کر کے ایک بہن اس طرح کی بات کہہ رہی ہوتی ہے، ورنہ بھائیوں میں سے ایک بھائی اپنا حق لینے سے انکار نہیں کرتا۔ آخر بہن کیوں انکار کر رہی ہے؟ سماجی روایت کی بنیاد پر۔ ہر حالت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا حق ہے، لہذا اگر ہم اس حق کو مارتے ہیں تو کل قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں ہمیں ان کو حق دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے حوالے سے تمہیں وصیت کرتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کا دوہرا حصہ ہوگا، یعنی عورتوں کو اکہرا حصہ ملے گا اور مردوں کو دوہرا حصہ ملے گا۔ اس ناحیہ سے ضروری ہے کہ اگر وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو جیسے بھائی اس کے حقدار ٹھہر رہے ہیں ویسے ہی بہنیں بھی حقدار ٹھہرتی ہیں، ان کو بھی اس وراثت میں سے حصہ دیا جائے۔ اگر نہیں دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ کی گرفت ہوگی۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر مسجد کے وضو خانہ میں کسی کا کوئی سامان چھوٹ گیا تھا تو کیا مسجد میں اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے؟ یہاں دو چیز ہے۔ اگر امام یہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں کا سامان گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو ملتا ہے تو فلاں کے پاس پہنچا دے، تو اس طرح سے اعلان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم کسی کو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو کہو لا ردها اللہ علیک فإن المساجد لم تبن لہذا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا وہ سامان تجھے نہ لوٹائے کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ بات واضح ہے کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، مسجد کے باہر اگر لوگوں سے کوئی پوچھ لیتا ہے تو گنجائش ہے، یا مسجد کے باہر اس طرح کا اعلان لٹکا دیتا ہے کہ کوئی قیمتی چیز ہماری گم ہو گئی ہے، کسی کے پاس بھی ہے تو وہ لوٹا دے، تو اس بات کی گنجائش ہے، لیکن مسجد میں اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی چیز کسی کو ملی ہے، وضو خانے میں ملی یا مسجد میں کسی کی چھوٹ گئی تھی، اگر امام ہو یا کوئی دوسرا آدمی امام سے اجازت لے کر کے اس سامان کے بارے میں خبر کر دیتا ہے کہ ایک سامان فلاں جگہ پر پایا گیا ہے، اگر وہ سامان کسی کا ہے تو وہ لے کر کے جائے تو اس کی گنجائش پائی جاتی۔ تو خلاصہ یہ سمجھیں کہ گم ہونے والی چیز کا اعلان کرنا صحیح نہیں ہوگا، لیکن ملی ہوئی چیز کو سامان والے تک پہنچانے کے لیے خبر کر دینا ٹھیک ہے، اعلان کر دینا ٹھیک۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بہت سے ویڈیوز ہم نے فیس بک پر دیکھے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعہ بہت سارے ویڈیوز ایسے دیکھے جس میں کچھ لوگ سر پہ ٹوپی رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پیر صاحب کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پیر صاحب بھی سجدہ کرا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے۔ تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ کیا یہ جائز ہے؟ ایسا کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے، شرک کا اڈا ہے جسے اس آدمی نے کھول رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا جنہوں نے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کی مختلف تشریح کی جاتی ہے کہ جس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے گی وہ طاغوت ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہو اور وہ اس سے راضی ہو، تو یہ پیر اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اور وہ اس سے راضی ہے تو یہ بھی طاغوت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سامنے میں سجدہ ہو رہا ہے تو اس سے راضی ہی ہے، تو یہ بھی طاغوت ہے۔ اور نبیوں کی بعثت انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سراسر شرک ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا شرک
کا ارتکاب کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج کو سجدہ مت کرو، چاند کو سجدہ مت کرو، بلکہ سجدہ کرو اس ذات کی جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام میں سجدہ کرنے کی گنجائش سرے سے رکھی ہی نہیں گئی ہے، یہاں تک کہ تعظیمی سجدہ کی بھی گنجائش نہیں ہے، رسپیکٹ کے سجدہ کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت بتائی تھی جبکہ ایک صحابی آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم نے دوسری قوموں کو دیکھا ہے کہ وہ جب اپنے بادشاہوں کے پاس میں جاتے ہیں تو ان کو سجدہ کرتے ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ کو سجدہ کروں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میری قبر کے پاس جاؤ گے تو ایسا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا مت کرنا، کیونکہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو ایک عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ایک عورت کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اور اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور شرک ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ کے ہاں کسی بھی صورت میں اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور جو کوئی شرک کرتا ہے اس کے سارے اعمال اکارت ٹھہرتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، جتنی بھی نیکیاں کی تھی ساری نیکیاں اس کی برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، اور اخیر میں ان سارے انبیاء کرام کا مقام بیان کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان سارے انبیاء نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے سارے اعمال اکارت جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 65 لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا تو آپ کے اعمال بھی اکارت جاتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کی کتنی سخت وعید آئی ہے، اسی لیے شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام ٹھہرایا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو یہ ان کی شریعت میں جائز تھا، عبادت کا سجدہ نہیں بلکہ تعظیمی سجدہ، لیکن ہماری شریعت نے تعظیمی سجدہ کو بھی منع کر دیا، اس کو بھی روک دیا، اور آج اگر کوئی تعظیمی سجدہ بھی کرتا ہے تو وہ حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ لہذا اگر اس طرح سے کچھ لوگ کر رہے ہیں تو وہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور شرک کرنے والوں کی معافی نہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جب ہم فرض نماز میں ہوں تو امام کے ساتھ ہمیں ہر عمل کو انجام دینا چاہیے یا امام کے بعد؟ دیکھیں، جب ہم امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس وقت یا تو کوئی آدمی امام سے پہلے کوئی عمل انجام دے لے گا، اور اس کو ہم امام سے سبقت کرنا کہتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان یحول اللہ رأسه رأس حمار، کہ کیا وہ آدمی جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ نہایت ہی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتے ہیں یا امام سے سبقت کرتے ہیں کسی بھی عمل میں۔ رہی بات یہ کہ امام کے ساتھ کوئی عمل انجام دے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ امام کے بعد عمل انجام دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا جب وہ اللہ اکبر کہے
یعنی اللہ اکبر کہہ کے فارغ ہو جائے تب تم اللہ اکبر کہو۔ تو طریقہ یہ ہے کہ امام جب وہ عمل انجام دے لے تب ہم وہ عمل شروع کریں۔ بر صغیر میں یہ عام غلطی پائی جاتی ہے، ہر مسلک کے لوگوں میں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ لوگ کبھی کبھی سبقت کر جاتے ہیں امام سے، اگر سبقت نہ بھی کریں تو امام کے ساتھ مل کر کے یہ اعمال انجام دیتے ہیں، رکوع ہو سجدہ ہو، تو امام کے ساتھ ساتھ نہیں بلکہ امام جب اس عمل کو انجام دے لے تب ہم انجام دیں گے، یعنی سجدے میں امام چلا جائے تب ہم جائیں گے، رکوع سے اٹھ جائے تب ہم اٹھیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرے اعمال ہیں، امام اس کو انجام دے لے تب ہم انجام دیں گے، اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا کیا جائز ہے؟ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں سلام کرتا ہے، چاہے ہم مسجد میں ہوں یا گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس کا جواب اشارے سے دیا جائے گا، یعنی ہاتھ کا اشارہ کر کے جواب دیں گے، بات کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ ہم نماز کی حالت میں ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے، میں نے سلام کیا تو آپ نے اس کا جواب اشارہ سے دیا۔ دوسری حدیث سے کے الفاظ آئے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جاتا تھا تو کان یشیرو بیدہ، کہ آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، تو اپنے داہنے ہاتھ کو اوپر کی طرف کر کے اشارہ کر دے، یہ اس بات کا پیغام ہوگا کہ آپ سلام کا جواب دے رہے ہیں لیکن بول نہیں سکتے۔ محترم بھائیوں، انہیں چند سوالات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا دے، جو بیٹیاں ہماری غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے نیک اور صالح جوڑے کا انتظام فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین تو انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما، جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔